ساری زندگی بندہ ماں باپ کی خدمت کرتا رہے، کما کما کر کے کھلاتا رہے، ساری زندگی اگر وہ بیمار رہیں تو ان کا علاج معالجہ کرواتا رہے، اپنے بچوں تک کا بھی خیال نہ کرے، ماں اور باپ کی ہی خدمت کرتا رہے، تو کیا خیال ہے ماں باپ کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا وہ ماں باپ پر احسان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس مثال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے سمجھیے۔ فرمایا اگر کسی کے ماں باپ غلام ہوں، آپ جانتے ہیں پہلے دور میں بندے بھی بکتے تھے، عورتیں بھی بکتی تھی، جس طرح یہ آج کل ہمارے ہاں جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، تو یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے کہ آج یہ معاملہ نہیں ہے۔ بہرحال سنیے، حضور نے فرمایا علیہ السلام کسی کے ماں باپ اگر غلام ہوں اور بیٹا خرید کر آزاد کر دے، پھر بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اب جملہ یہ ہے قرآن کا کہ ماں باپ پر احسان، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ پر احسان کرو۔ مالک ہم احسان تو نہیں کر سکتے، جتنی مرضی خدمت کر لیں ہم احسان تو کر ہی نہیں سکتے بھائی جان۔ تو جو کام ہم کر نہیں سکتے، جو کام ہمارے بس میں نہیں، جو کام ہماری بساط میں نہیں، ہماری طاقت میں نہیں، ہماری قوت میں نہیں، ہم جو کام بجا لا نہیں سکتے، تو مالک تو نے کہا کیوں؟ اب اس مضمون کو اگر ہم پڑھیں سورہ بقرہ میں تو مالک فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ سبحان اللہ۔ اب مالک کائنات تو بوجھ اتنا ڈالتا ہے جتنی طاقت ہو، طاقت کے علاوہ تو بوجھ ڈالتا ہی نہیں مالک۔ یہ نہیں کہا کہ روزانہ 10 نمازیں پڑھو، یہ نہیں کہا کہ 12 مہینے ہی روزے رکھتے رہو، یہ کوئی نہیں کہا کہ غریب بھی حج کرے اور امیر بھی کرے، امیر کرے غریب کیوں کرے، یہ نہیں کہا کہ غریب بھی زکوٰۃ دے، بھئی امیر دے غریب کیوں دے، یہ نہیں کہا کہ صدقہ فطر جناب غریب بھی دے، بھئی امیر دے غریب کیوں دے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ نہیں کہا کہ عورتیں بھی جا کے مسجد میں نماز پڑھیں، بھئی عورتیں نہیں، گھر کا نظام سنبھالنا ہے، مرد جائیں مسجد کے اندر، عورتیں نماز پڑھیں گھروں کے اندر۔ تو بھائی جان جو کام ہماری طاقت میں ہے ہی نہیں، مالک تو نے کہا کیوں؟ ہم تو احسان نہیں کر سکتے، بھلائی کر سکتے ہیں۔ تو بزرگوں نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا ہے، فرمانے لگے او بیٹے او بیٹی، اگر ماں باپ کی خدمت سعادت سمجھ کر، عبادت سمجھ کر، نیکی سمجھ کے نہیں کرتا، چل احسان سمجھ کے ہی کر لے۔ اب احسان سمجھ کے کر لو، احسان سمجھ کے کر لو، عبادت نہ سمجھو، نیکی نہ سمجھو، سعادت نہ سمجھو، احسان ہی سمجھ لو۔ یا تو بوڑھا باپ مر رہا ہوتا ہے اور بیٹا پاس بیٹھنا گوارا بھی نہیں کرتا، باپ کے سر میں درد ہوتا ہے، بیٹا دبانا بھی گوارا نہیں کرتا، ماں کی ٹانگوں میں درد ہے، مجال ہے بیٹی دبا دے۔ ماں صبح سے لے کر شام تک، عید ہو یا شب برات ہو، جمعہ ہو یا کوئی اہم دن ہو، اس کی بیچاری کی کوئی چھٹی نہیں، باپ کی بھی کوئی چھٹی نہیں، مر رہا ہوتا ہے، کہتا نا میں نے کمانا ہے تو بیٹے بیٹیوں کا پیٹ پالنا ہے۔ بوڑھے باپ کو دیکھو کبھی روڈ کے اوپر ریڑیاں لگا کے کھڑا ہوتا ہے، پوچھا جائے بابا روٹی نہیں ملتی آپ کو؟ کہا میرے بچوں کا مسئلہ ہے، میرے بیٹیوں کا مسئلہ ہے، میری بیٹیوں کا مستقبل بن جائے، میرے بچوں کا مستقبل بن جائے۔ تو نوجوانوں، ماں اور باپ یہ وہ نعمتیں ہیں اللہ پاک کی، یہ وہ عنایات ہے اللہ پاک کی، جس کا نعم البدل
پوری دنیا میں نہیں ہے۔ قرآن کریم کے تقریباً 15-14 مقامات فقیر کی نگاہ سے گزرے جہاں مالک نے اپنا ذکر کیا، ساتھ انسان کے والدین کا ذکر کیا، اپنا شکر بیان کیا تو ساتھ ماں باپ کا شکر بیان کیا، اپنی تعظیم بیان کی تو ساتھ ماں باپ کی تعظیم بیان کی، اپنا حق ماننے کی بات کی تو ساتھ ماں باپ کا حق ماننے کی بات کی۔ تو قرآن کریم نے کھول کھول کر کے ماں باپ کا ذکر کیا۔ اللہ کریم کی عبادت کے بعد ماں باپ کی خدمت کی جتنی فضیلت ہے کسی اور کی نہیں ہے جناب۔ اب کریم آقا نے ماں کو تو عزت دی ہے، باپ کو بھی بڑا مقام دیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا باپ جنت کے درمیان والا دروازہ ہے۔ اب باپ جنت کے درمیان والا دروازہ، اب وہ درمیان والے دروازے کی اہمیت تو ہم نے سمجھی نہیں، مین گیٹ کی اہمیت تو ہم نے سمجھی کوئی نہیں۔ اور ایک اور حدیث میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا۔ سبحان اللہ۔ حاجی صاحب یہ ہم نے کہیں نہیں پڑھا، نہ استادوں نے پڑھایا کہ باپ وقت کا مفتی ہوگا تو اس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کے ماتھے پر سجدوں کے نشانات ہوں گے تو وہ اس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ تہجد گزار ہوگا تو اس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، بہت بڑا علامہ فہامہ ہوگا تو اس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ نہ میرے بھائی انگوٹھا چھاپ بھی ہوگا، بے نمازی بھی ہوگا، ہمارا تو باپ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارا تو باپ ہے۔ تو باپ کی رضا میں اللہ کی رضا۔ اب حدیث دو پڑھ دی میں نے آپ کے سامنے کہ جنت کا مین دروازہ بھی باپ اور باپ کی رضا میں بھی اللہ کی رضا۔ قرآن کی آیت کریمہ پڑھ دی کہ مالک فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اب اس بات پر تھوڑی سی توجہ کریں تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام بخاری نے اس کو لکھا، امام مسلم نے لکھا، اور صحیح روایات کے مطابق کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پچھلے وقتوں کی بات ہے، 3 بندے سفر پر جا رہے تھے۔ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ کہنا نہیں، سبحان اللہ۔ دیکھیے اچھا یہ کتنی عظیم بات ہے۔ حضور بتائیں کہ پچھلے وقتوں کی بات ہے، ہمارے یہاں بابے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے، حقہ پیتے ہوئے، تاش کھیلتے ہوئے قصے بیان کرتے ہیں، کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ او بھائی اونوں ایویں ہویا، وہ کہندا اونوں سپ لڑیا، دوسرا کہندا فلانے نوں بھی لڑیا، وہ کہندا اونوں بھی لڑیا، وہ کہندا اونوں بھی لڑیا۔ ایک گل شروع کر دیتے سارے نوں او گلاں یاد آ جاندیاں۔ لیکن یار کیسی محفل ہے کہ کریم آقا فرما رہے پچھلے وقتوں کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا امت کو ایک درس دینا ہے جی، پچھلے وقتوں کی بات ہے، 3 افراد ہیں، سفر پر جا رہے ہیں، اور سفر آپ کو پتا ہے کہ وہ بسیں تو ہوتی نہیں تھی، اونٹ ہوتا تھا، گھوڑا ہوتا تھا، کھچر ہوتا تھا، پیدل سفر ہوتا تھا۔ اب وہ سفر پر جا رہے ہیں تو راستے میں پہاڑی علاقہ آیا، عرب تو تقریباً پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ اب وہ پہاڑی علاقے کے اندر سے سفر جاری ہے۔ کریم آقا فرماتے ہیں کہ اچانک موسم خراب ہوا، بارش کی کیفیت بنی۔ جب بارش ہوتی ہے تو بندہ کوئی محفوظ جگہ تلاش کرتا ہے، ان تینوں نے چاہا کہ کوئی محفوظ جگہ ملے۔ ایک غار نظر آئی، غار، ایک غار نظر آئی، وہ تینوں افراد وہاں چلے گئے۔ اچھا قدرت کا کرشمہ یہ ہے کہ جیسے وہ غار میں گئے، اوپر والی سطح سے کوئی پتھر لڑکتا ہوا آیا، چٹان، اور لڑکتے ہوئے آ کر کے غار کے منہ پر ٹھہر گیا، اور غار کا منہ ہو گیا بند۔ آپ تصور کریں جناب، یہ پہلوان ہم نے عرب شریف کے پہاڑ بھی دیکھے، مکہ المدینہ کا سفر بھی کیا، اور یہ کشمیر کے علاقے جو ہے نا تقریباً یہ مظفر آباد کیا تو فلاں کیا تو فلاں کیا، ایون کے تبلیغی دورے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے ہم نے بڑی بڑی اونچی اونچی پہاڑیاں دیکھی اور کھائیاں بھی دیکھی۔ اللہ کا شکر ہے پاکستان کے چاروں صوبے پھرتے ہیں۔ بہرحال سننا ذرا توجہ رکھنا۔ اب وہ غار
اور غار کے منہ پر بڑا پتھر چٹان. اب کوئی ٹیلی فونک دور تو تھا نہیں, موبائل دور تو تھا نہیں, کسی کو کال کرے کہ یار اس کو ہٹاؤ, کریں لے کر کے آؤ. اب تینوں حضرات آپس میں مشورہ کرنے لگے اب کیا کیا جائے. کریم آقا اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھائی کیا بات ہے یار, کیا بات ہے یار, کیا بات ہے, کیا حسین واقعہ. کریم آقا اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ وہ مصیبت میں پھنس گئے. اب انہوں نے چاہا کہ کریں کیا. تینوں نے آپس میں میٹنگ کی, اندر ہی اندر کہنے لگے یار کوئی اپنی اپنی نیکی یاد کرو. جدو بندہ پھس جاندہ دے کہندہ کوئی نیکی یاد کرو ہے بھائی, اپنی اپنی کوئی نیکی یاد کرو. اچھا پھر نیکی یاد کر کے کیا کریں, کہ وہ نیکی یاد کر کے اس نیکی کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرو, اللہ چٹان ہٹا دے گا. سبحان اللہ سبحان کیا بات ہے. وہ بندے دا ایکسیڈنٹ ہون لانا ہو جائے, ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے, بچ جاوے نا کہندے یار بندے دی نیکی کا مانگ ہے, نیکی کا مانگ. او بھائی نیکی یاد کرو کوئی. ایک نے کہا یار مجھے اپنی ایک نیکی یاد ہے جو میں نے اللہ کے لیے کی. اچھا کچھ نیکیاں ہوتی ہیں دکھاوے کے لیے, رسمی ہوتی ہیں, کچھ نیکیاں ہوتی ہیں اللہ کے لیے. اب اس نے کہا جی مجھے ایک نیکی یاد ہے جو میں نے خالصتاً اللہ کے لیے کی ہے, میں وہ یاد کرتا ہوں. کیا نیکی کی ہے؟ کہنے لگا میرے ماں باپ بوڑھے ہیں اور میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے ایک مرتبہ جنگل میں نکلا, بہت دور نکل گیا, اور میری عادت تھی جب میں شام کو پلٹ کر کے آتا جانوروں کا دودھ دھوتا نکالتا تو سب سے پہلے ماں اور باپ کو دودھ پلاتا. یہاں تو نوجوان کی شادی ہو جائے تو شاپر بھی چھپا کے لاتا ہے. وہ قسمیاں بات ہے, او میرے بیٹے ماں نے اور باپ نے خود نہیں کھایا تجھے کھلایا, تو آج انہی سے چیزیں چھپا رہا ہے. شرم تو نہیں آتی. باپ ماں ساری زندگی اولاد کو کھلاتے ہیں اور یہ 5 7 10 مل کے بھی ماں باپ کو نہیں پالتے. انہیں غور کرنا چاہیے, غور کا مقام ہے. کہنے لگا میں ماں اور باپ کو پہلے دودھ پلاتا, بیوی بچوں کو بعد میں دیتا. اور ہوا یہ کہ میں ایک دن بہت دور نکل گیا, جب میں دور نکل گیا پلٹ کر کے آیا تو رات ہو گئی تھی, اور میں نے جانوروں کا دودھ نکالا. میں دودھ لے کے آیا تو ماں بھی سو چکی تھی, باپ بھی سو چکا تھا. اب میں نے جگانا گوارا نہ کیا. اتنے تو کہندے ابا اٹھ, آ ہانڈی لے آتے, فلانا لے آتے, ٹنگڑا لے. وہ کہنا پتر جا تو کر لا, مینوں شرم آندی ہے. تے میں کہ بے شرم باپ رہ گیا. بعض کام کرتے ہوئے نوجوان کہتے ابا جی آپ ہی کرے, بھئی آپ بھی کرو, مہربانی کرو, باپ پہ رحم کرو. اب کیا ہوا, کہنے لگے بات یہ ہے کہ بیوی میری کہنے لگی بچوں کو دودھ دے دو. انہوں نے کہا نا میرا طریقہ ہے پہلے ماں اور باپ. سبحان اللہ نوجوانوں اونچی آواز میں بولو, سبحان اللہ. پہلے ماں اور باپ, ماں اور باپ. بچے بھوک سے بلکتے رہے, کہنے لگے میں نے دودھ نہیں دیا. صبح ہوئی میرے والدین جاگے, میں نے امی کو دودھ دیا, ابا جی کو دودھ دیا, پھر میں نے بیوی بچوں کو دودھ پلایا. کہنے لگا مالک یہ کام جو میں نے کیا تیری رضا کے لیے. سبحان اللہ. کیا بات. حضور اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ, کہا یہ میں نے مالک تیری رضا کے لیے کام کیا ہے, اگر یہ کام تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو آ ویخ مالکا, آ مصیبت تو نجات دے. سبحان اللہ. آپ آہستہ بھی بول لیں گے, میں نے کیا کہنا سبحان ہے. اللہ. سبحان اللہ, کچھ بھی نہیں کہنا, آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں. مالک نجات دے. کریم آقا صحابہ کی طرف توجہ کر کے کہتے سنو صحابہ, ابھی وہ دعا مانگ ہی رہا تھا, اللہ نے چٹان کو تھوڑا سرکا دیا. یعنی وہ اپنی جگہ سے ہل گئی, تھوڑی روشنی آنی شروع ہو گئی اندر.
روشنی آنی شروع ہوئی تو ان کی جان میں جان آئی. اس نے جلدی سے کہا دونوں کو آپ بھی کوئی نیکی یاد کرو. ابھی نکل نہیں سکتے تھے. یہ کوئی ڈرامے بازی نہیں کر رہا, کوئی ڈراموی انداز میں نہیں سنا رہا, حدیث کا مفہوم پڑھ رہا ہوں اور میں پڑھی ہوئی بات کا عادی ہوں. جناب سنیے, کہا ابھی روشنی تو آ گئی لیکن نکل نہیں سکتے تھے. دونوں سے کہا آپ بھی نیکی یاد کرو. ایک نے کہا یار مجھے بھی ایک نیکی یاد ہے جو میں نے اللہ کے لیے کی. اچھا شرم و حیا کے زیادہ میرے حضور پیک رہے ہیں. بعض لوگ سننے کے بعد عجیب اس میں سے فلسفہ نکال لیتے ہیں. ایک نے کہا, کہنے لگا میں اپنی چچا زاد بہن پہ عاشق ہوا اور میرا دل تھا کہ میں اس کے ساتھ غلط کاری کروں لیکن مجھے موقع نہ ملا. ایک وقت آیا کہ اس پر غربت آ گئی, وہ قرضہ لینے کے لیے میرے پاس آئی تو میں نے شرط لگائی کہ میں اتنے دینار تجھے دے دیتا ہوں, تو مجھے تنہائی میں مل. وہ مرتی کیا نہ کرتی. اس نے کہا ٹھیک ہے, دینار دیے, تنہائی ہو گئی. اب کریم آقا نے یہاں تک پوزیشن بتائی کہ اس پوزیشن میں وہ آئے کہ اللہ کی حد کو توڑ دیں, لیکن اس لڑکی نے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ تو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ گناہ مت کر, میری مہر مت توڑ, اللہ سے ڈر. کہنے لگے جیسے اس لڑکی نے کہا نا اللہ سے ڈر, میرے جسم پر کب کپی طاری ہو گئی. میں نے فوراً چھوڑ دیا ان کو اور اللہ سے توبہ کی. مالک تو جانتا ہے اس وقت میں گناہ کر بھی سکتا تھا, تیرے خوف کی وجہ سے چھوڑا, تیرے ڈر کی وجہ سے چھوڑا میں نے. تو مالک یہ میری نیکی اگر تیرے لیے تھی اور تو جانتا ہے تیرے لیے تھی تو مالک راستہ بنا دے, ہم نکل جائیں. آپ آہستہ بھی بولے تو کوئی بات نہیں ہے. ذرا وہ مولویوں کی عادت ہوتی, کہتے ذرا اونچی بولو, ذرا سبحان اللہ. چلو سارے مل کے اونچی آواز میں سبحان اللہ. اب وہ حضور صحابہ سے مخاطب ہوتے ہیں. صحابہ اس کی دعا کے بعد تھوڑی چٹان اور سرک گئی لیکن ابھی سارے نکل نہیں پاتے. انہوں نے کہا بھئی ایک بندہ رہ گیا, تو بھی کوئی نیکی یاد کر. اس نے کہا مجھے بھی ایک نیکی یاد ہے. بھئی کیا نیکی یاد ہے؟ کہنے لگا میرے پاس مزدور آئے مزدوری کا کام کرنے کے لیے, تو جیسے ہی وہ مزدور آئے سب کو میں نے مزدوری شام کو دے دی. ایک بندہ اڑ گیا, مزدوری لیے بغیر چلا گیا. تو جب وہ مزدوری لیے بغیر چلا گیا تو جو اس کی مزدوری بچتی تھی میں نے اس کی مزدوری کاروبار میں لگا دی. کاروبار میں اللہ نے برکت دے دی, کاروبار بڑھتا گیا. اسی مزدوری کی وجہ سے میں نے کاروبار میں برکت پائی اور برکت کی وجہ سے میں نے کچھ بھیڑیں بکریاں کچھ گائے خریدی کچھ اونٹ خریدے. معلومات بڑھتا گیا اور کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہی مزدور آیا, اسے پتا چلا اس کے پاس میں نے کام کیا. کہنے لگا بھائی میری مزدوری, ابھی سچا حدیث کا واقعہ پڑھ رہا ہوں, کہا میری مزدوری. آج تو مزدوروں کا خون نچوڑنے والے سیٹ بھی ہیں نا, اللہ اکبر. مزدور کو مزدوری نہیں دینی, مرتا رہے مزدور, اور عیاشیاں ان کی اللہ کی پناہ ہے. کہنے لگا میری مزدوری. اس تیسرے بندے نے کہا, میں نے کہا یہ جو بھیڑ بکریاں گائے یہ جو سارا مال و متاع تیرا ہے, لے جا. اس نے کہا غریب سے مذاق کرتا ہے. کہا واللہ مذاق نہیں, تیرا ہی ہے. حدیث رسول ہے, حدیث رسول ہے. کہا تیرا ہی ہے, لے جا. اللہ اکبر. اس نے سارا مال و متاع لیا, دعائیں دیتا وہ چلا گیا. کہنے لگا مالک اگر یہ میرا کام تیری رضا کے لیے. بات بالکل اختتام کو پہنچ گئی جناب. کہا یہ میرا کام اگر مالک تیری رضا کے لیے تھا اور یقیناً تھا بھی تو اس چٹان سے میں نجات نہیں دے دیتا. آرام سے جملے پڑھ کر کے اونچی آواز میں آپ کو بولنے کی دعوت دے رہا ہوں. میرے کریم آقا صحابہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے. کہنے لگے صحابہ تیسرے کی دعا ختم ہوئی اور چٹان مکمل ہٹ گئی, سارے ہی نکل گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. نکل گئے. اب آپ غور کر لیں ذرا, ایک ہوتی ہے نیکی, ایک ہوتا ہے نیک.
نیکی کرتا ہے، نیک، نیکی اور نیک، اور جب نیکی کا یہ مقام ہے تو نیک کا کتنا مقام ہوگا؟ تو نیک وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، مالک سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، مالک انہاں لوگاں دا رستہ جنہ تے تو انعام کیتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، انعام یافتہ گروہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ قرآن نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، چار قسم کے نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، فرمایا یہ بڑے اچھے دوست ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بڑے پیارے دوست ہیں۔ تو میرے عزیزو، میرے کرم فرماؤ، کوئی تو نیکی ایسی ہو جو اللہ کے لیے کی ہو۔ آپ بھی غور کرنا، میں بھی غور کرتا ہوں، کبھی کبھار موبائل نکالا ہو اور سامنے عجیب و غریب قسم کی چیز آ گئی ہو اور فوراً بند کر دیا ہو، نہیں اللہ ناراض ہوگا، اسے رکھ دیا ہو، نہ میں نے مکے کی تصویر دیکھنی ہے، مدینے کی دیکھنی ہے، نعت سننی ہے، تلاوت سننی ہے، میں نے جناب اچھائی دیکھنی، برائی نہیں دیکھنی۔ وہ نیکی یاد کرنا کبھی کام آئے گی، اللہ کا خوف کام آئے گا، اور بالخصوص ماں باپ کی خدمت کام آئے گی۔ زندگی میں کبھی بھی ان کو دغا نہ دینا، ان کو دھوکہ نہ دینا، ان کی بات کو ٹالنا نہیں ہے، ان کی خدمت کو سعادت سمجھنا۔ آخری بات یہ کر رہا ہوں، جن کے ماں باپ چلے گئے، جمعے کے دن جو ماں باپ کی قبر پہ جائے، ماں یا باپ یا دونوں میں سے کوئی فوت ہو گیا ہو، جمعے کے دن جائے، رسول اللہ نے فرمایا جا کے سورہ یاسین پڑھے، اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ عرشوں کا مالک میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔